ایک شب کی سہاگن ایپیسوڈ نمبر 3۔ نہیں شرجیل، پلیز میرا ہاتھ چھوڑو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ سمجھ رہے ہو۔ شرجیل زور سے چیخا، تم کیسی لڑکی ہو اور میں تمہیں کیسی لڑکی سمجھ رہا ہوں؟ میں غریب ضرور ہوں، دولت کی خواہش رکھنا کوئی جرم نہیں ہے، میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ کاش نوری تم مجھے بھی جانتی ہوتی۔ میں اور تم پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں ہیں، اگر میں ہوس کا پجاری ہوتا تو اب تک میں تمہیں نوچ چکا ہوتا۔ پاگل، میں تو عشق کر بیٹھا ہوں تم سے، وہ بھی پہلی نظر میں۔ یہ سادگی، یہ حیا مجھے باہر کی دنیا میں نظر نہیں آتی۔ مجھے تو ایک لڑکی کی خواہش تھی جس کے سر پر دوپٹہ ہو، جس کی آنکھوں میں حیا ہو اور سادگی میں بہت قیامت لگتی ہو۔ شرجیل کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے شرجیل کو دیکھ رہی تھی۔ پھر تم نے مجھے ہوٹل میں کیوں بلایا؟ تاکہ باہر تمہیں کوئی دیکھ نہ لے، محفوظ جگہ سمجھ کر بلایا تھا۔ سوری شرجیل، مجھے آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، میں سمجھی آپ باہر کی دنیا سے آئے ہیں تو آزاد سوچ کے مالک ہوں گے۔ نہیں نوری، جیسی سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ویسے سب مرد بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ شرجیل ایک سمارٹ اور خوبصورت نوجوان تھا جس مرد کے ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے۔ اب وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک پھول جیب سے نکالا اور مجھے دیا، میں نے مسکرا کر رکھ لیا۔ وہ میرے اور قریب آیا تو میں شرما کر پیچھے ہو گئی۔ شرجیل چلیں؟ نہیں نوری، تمہاری کالج کی چھٹی کا ٹائم ہو جائے، میں کالج سے صبح کو لوں گا، ہم دونوں تمہیں گھر ڈراپ کریں گے۔ اب بتاؤ نوری، میں کب رشتہ لے کر آؤں اور اپنی پگلی کو لے جاؤں؟ شرجیل، کیا یہ سچ ہے؟ میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ نہیں نوری، یہ سچ ہے، چٹکی کاٹو۔ میں بہت زور سے ہنسی۔ اچھا، میں اب پہلے اپنی اماں سے بات کر لوں۔ نوری، یاد رکھنا تمہاری طرف سے انکار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ پاگل دیوانہ مر جائے گا۔ اللہ نہ کرے ایسی باتیں مت کرو۔ دل میں سوچ رہی تھی گھر جاتے ہی آئینہ دیکھوں گی، کیا میں سچ میں اتنی حسین ہوں؟ نوری، میری آنکھوں میں دیکھ لو، آئینے کی کیا ضرورت ہے؟ جی کیا بولے؟ میں سمجھی نہیں۔ آئینہ دیکھنے کا سوچ رہی ہو نا؟ میں حیران رہ گئی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ دیکھ لو پھر۔ خیر، پل بھر میں گھنٹوں گزر گئے، کالج سے چھٹی کا ٹائم ہوا، ہم نکل پڑے۔ ہوٹل سے نکلتے ہوئے ہر شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ویٹر مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے کہ ایک کالج کے یونیفارم میں لڑکی گھنٹوں بعد ایک روم سے نکلی۔ ہر شخص کی نگاہ مجھے سوالیہ لگ رہی تھی۔ عام کپڑوں میں اگر ہوتی تو کسی کو کیا پتہ ہوتا، اب تو صاف پتہ چل رہا ہے۔ شرجیل، ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کسی کی پرواہ مت کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں گاڑی میں فرنٹ پر بیٹھی تھی، گاڑی کالج کے سامنے رکی تو جھٹ سے صبا گاڑی میں پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ واہ میری ہونے والی بھابھی، آج تو آپ اور بھی حسین لگ رہی ہیں۔ کبھی کبھی انسان نے کوئی جرم نہ بھی کیا ہو تو خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہے، آج میرا بھی یہی حال تھا، میں سب سے نظریں چرا رہی تھی۔ خیر، شرجیل وہاں سے ہمیں آئس کریم کھلانے لے گیا۔ کافی دیر ہو گئی، گھر آئی تو اماں اپنے کمرے میں تھی اور آج تو ابا بھی گھر ہی تھے۔ ان کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اماں بول رہی تھی کہ پہلا حق ہماری بڑی بیٹی کا ہے، اس کی عمر نکلی جا رہی ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ ہماری بیٹی کا گھر بس جائے گا۔ ابا چیخے، چاہے عورت کا جنازہ نکل جائے۔ میں اور بھی سننا چاہتی تھی، مجھے اور سمجھ نہیں آیا، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ابا بول رہے تھے۔ اماں روتی ہوئی باہر آئی تو سامنے میں تھی۔ نوری کہاں مر گئی تھی؟ اتنی دیر سے کیوں آئی؟ اماں نے مجھے تھپڑ رسید کیا۔ اماں، وہ صبا کون پک گئے ہیں میرے؟ آج تیرا باپ جلدی گھر آ گیا ہے، جا اپنے کمرے میں، تیرے باپ نے تجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔